غزہ میں جنگ بندی کی راہ ہموار، اسرائیل 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے ضروری شرائط مان گیا، امریکی صدر کا دعویٰ، کہا اسرائیلی حکام سے طویل اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی، 60 روز کے دوران جنگ کے خاتمے کے لیے تمام پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے، قطر اور مصری حکام جنگ بندی کے لیے حتمی تجاویز پیش کریں، دونوں ممالک نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سخت محنت کی، ڈونلڈ ٹرمپ کا حماس پر بھی معاہدے کو قبول کرنے پر زور، کہا اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ پاکستان کا غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ، سیکیورٹی کونسل کی صدارت سنبھال لی، پاکستان اپنی صدارت کے دوران مسئلہ فلسطین پر بات کرے گا، یو این چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں، سفارتکاری اور ثالثی پر یقین رکھتے ہیں، نیو یارک میں مستقل مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس، کہا دنیا میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر ہے، شفافیت اور کمیٹیوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ دشمن کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں، پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ بھارت کے لیے بڑا دھچکا، انٹرنیشنل کورٹ نے واضح کر دیا بھارت سے امتیاز معاہدے سے یک طرفہ طور پر نہیں نکل سکتا، دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، فیصلہ کیا ہے اپنے پانی کے ذخائر میں اضافہ کریں گے، وزیر اعظم پرعزم، سوات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مربوط پروگرام بنانا چاہیے، سیاست ایک طرف رکھ کر ایمانداری سے جائزہ لیا جائے۔ اہم تنازع حل، جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات، جوڈیشل کمیشن نے کثرت رائے سے منظوری دی، جسٹس سرفراز ڈوگر کو 9 ووٹ ملے، جسٹس جمال خان مندوخیل نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جسٹس عتیق شاہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جسٹس روسی خان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر، سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس جنید غفار کے نام پر اتفاق، 26ویں آئینی ترمیم پر پہلے فیصلہ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن اجلاس کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا اعتراض، جسٹس منیب اختر، پی ٹی آئی اور کے پی حکومت کے نمائندوں کی حمایت۔ حکومت سے مذاکرات کریں، پی ٹی آئی کے گرفتار سینئر رہنماؤں کا مطالبہ، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز کا خط، لکھا بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی سطح پر مذاکرات ہیں، بات چیت میں اسیر رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے۔ اختیارات کا غلط استعمال ناقابل برداشت ہے، نگرانی کے نام پر ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، چیئرمین ایف بی آر کی وارننگ، کہا ہر صورت ٹیکس دہندگان کا اعتماد بحال کرنا ہے، ادارے میں اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی بولے تمام اہداف پورے کر لیے، کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ پاکستان کا مواصلات کی بہتری میں چین کے تعاون کا خیر مقدم، شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے ٹرانسپورٹ کا اجلاس، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شرکت، چینی وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی اہم ملاقات، شاہراہ قراقرم کے مختلف امور اور بھاشا ڈیم کی 2029 تک تکمیل پر گفتگو، کہا پاکستان سے دیگر ممالک کے لیے تجارتی راہداریاں ترجیح ہیں، چین کا M6 M9 مانسہرہ ناران جھارکھنڈ شاہراہوں میں اظہار دلچسپی۔ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی مسلسل حمایت کی یقین دہانی، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، برادر ملک سے اظہار یکجہتی، ایرانی قوم کے حوصلے کی تعریف، اسرائیلی جارحیت میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار، ایرانی سپریم لیڈر اور صدر کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ غزہ میں ظلم کی نئی داستان رقم، صہیونی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، ایک دن میں 100 فلسطینی شہید، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 116 شہادتیں، یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائل داغ دیے، صہیونی علاقوں میں سائرن بج اٹھے، یمن کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو تہران کے ساتھ کیا، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی، مصری وزیر خارجہ کا قطری ہم منصب کو فون، غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت۔ امریکی صدر کا
کا مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار. جاپان سے ڈیل نہ ہونے کا بھین دیا. کہا جاپان پر 30 سے 35% ٹیرف عائد ہو سکتا ہے. بھارت کے ساتھ ڈیل کا امکان ہے. امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کے جامع ٹیکس اور اخراجات کا بل منظور کر لیا. بگ بیوٹیفل بل کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ آئے. امریکی صدر ایلون مسک پر بھی برس پڑے. ملک سے نکالنے کی دھمکی. کہا ٹیسلا کے مالک نے مینڈیٹ کھو دیا لیکن وہ اور بھی بہت کچھ کھو سکتے ہیں. صدر ٹرمپ کی نیو یارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی پر بھی تنقید. امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتاری کا عندیہ. خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم تناسب کے خلاف کیس. پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا. آئندہ سماعت تک مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف نہ لیا جائے. جسٹس ارشد علی کا حکم. الیکشن کمیشن کو نوٹس. 3 جولائی کو جواب طلب. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل ہوا یا نہیں؟ پنجاب کے 2 وزراء کے متضاد بیانات. خواجہ سلمان رفیع کی تصدیق، مریم اورنگزیب کی تردید. کہا انسٹیٹیوٹ کے نام میں کسی قسم کی تبدیلی زیر غور نہیں. نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کیوں رکھا؟ اپوزیشن بھی برہم. فواد چودھری، مونس الہی، امتیاز شیخ کی تنقید. کہا بابا قوم کے نام پر بننے والے ادارے کا نام اپنے نام سے بدلنا درست نہیں. مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج تحسین. کہا فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی سازش کا مؤثر جواب دیا. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی. کراچی اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل. جھگڑے کے دوران ملزم نے بیلچے کے وار کر کے 30 سال کے بیٹے کو قتل کیا. ملزم گرفتار. سچل تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل. سانحہ سوہات کی تحقیقات میں پیش رفت. محکمہ آبپاشی نے 6:30 پر خزہ میں 6000 کیوسک ریلے کی اطلاع دی. پیش کی اطلاع کے باوجود سوات انتظامیہ 27 جون کو سوتی رہی. حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث المناک سانحہ پیش آیا. انکوائری کمیٹی نے معطل 6 افسران کا بیان قلم بند کر لیا. سیالکوٹ کے لاپتہ عبداللہ کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا. سرچ آپریشن جاری. مسافر گاڑیوں میں ناقص گیس سلنڈر چلتے پھرتے بم. احمد پور شرقیہ میں گیس لیکیج کے باعث طالبات کی وین میں آگ بھڑک اٹھی. طالبہ جاں بحق 10 زخمی. 5 کی حالت تشویشناک. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس. وین ڈرائیور گرفتار. 3 نجی کالجز کے پرنسپل سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش. موسم خوشگوار. ملکہ کوہسار مری میں بھی بادلوں کی گھن گرج. 470 اور اٹک میں بادل خوب برسے. کشمیر، جنوبی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں آج تیز ہوائیں چلیں گی. گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. مونسون کے تگڑے اسپیل کے سامنے بل بورڈز ریت کی دیوار. عوام کی جان و مال کے لیے بڑا خطرہ. لاہور میں رواں سال 3 حادثات میں 2 افراد جان سے گئے. کراچی میں بھی 3 اموات کے باوجود بل بورڈ نہ ہٹائے جا سکے. ملتان، حیدرآباد، سکھر اور دیگر شہروں میں بھی بڑے بڑے بل بورڈز کی بھرمار. یورپ میں گرمی انتہا پر. اٹلی میں ہیٹ ویو سے 2 افراد چل بسے. اسپین میں 1 خاتون زندگی کی بازی ہار گئے. فرانس میں ریڈ الرٹ جاری. ایفل ٹاور کا بالائی حصہ سیاحوں کے لیے بند. برطانیہ کے علاقے کینٹ میں پارا 34 ڈگری کو چھو گیا. یونان اور پرتگال میں بھی سورج کا پارا ہائی. اور ویمبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں دوسرے روز بھی اپ سیٹس. عالمی نمبر 3 جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کا سفر پہلے راؤنڈ میں ختم. فرانس کے کھلاڑی نے سخت مقابلے کے بعد شکست دی. اٹلی کے یانگ سینر پہلے امتحان میں کامیاب. ویمنز سنگلز میں عالمی نمبر 3 جیسیکا پیگولا پہلے راؤنڈ سے باہر. پولینڈ کی ایگا شیانتک نے بھی میچ جیت لیا.